قربانی کے ایام سے کچھ دن پہلے اگر جانور لا کر اسے آسانی سے رکھ سکتے ہوں، چوری چکاری کا اندیشہ نہ ہو اور بچوں کی طرف سے یا دیگر لوگوں کی طرف سے شدید اذیت پہنچانے کا یقین نہ ہو، تو پہلے سے لانا بہت اچھا ہے کہ پہلے سے لائیں، کھلائیں پلائیں، اسے اپنا پیار محبت دیں اور اس کی خدمت کریں، سمجھ لیجئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی قربانیوں کا اکرام کرو، ان کی تعظیم کرو، کیونکہ یہ بروز قیامت پل صراط پر تمہارے لیے سواریاں ہوں گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قربانی کے جانور کی تعظیم کرنی چاہیے، اور تعظیم کا مطلب یہی ہے کہ اسے اچھے صاف ستھرا جگہ پر رکھیں، اسے کھانا پینے کا خیال کریں، اسے کسی بھی طریقے سے ہماری طرف سے اذیت نہیں ملنی چاہیے۔ تو جو میں نے دو قیدیں خاص طور پہ ذکر فرمائی کہ اگر چوری چکاری کا اندیشہ ہے تو پھر آخری وقت میں لائیں، تاکہ لا کے بس ایک دن رکھا اور کاٹ دیا، یا سیدھے لائیں اور کاٹ دیں، یہ سب سے عافیت والا ہے کہ نہ جانور ہوگا نہ چوری ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ بچوں کی طرف سے یا کسی کی طرف سے اذیت پہنچانے کا یقین نہ ہو۔ ہم بعض اوقات جانور لاتے ہیں، بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں، بچے اس کو باہر لے کر جاتے ہیں اور پھر کوئی یہاں سے چونٹ رہا ہے، کوئی وہاں چونٹ رہا ہے، کوئی اس کو لکڑی چبو رہا ہے اور وہ بھاگتا ہے جانور، پھر بعض اوقات چھوٹ جاتا ہے اور عجیب تماشا بن جاتا ہے، اور بعض تو مار رہے ہوتے ہیں، اور بعض جگہ تو یہ بھی دیکھا گیا اگر اونٹ قربانی کے لیے لے کر آتے ہیں تو اس پہ سواریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سب دیکھیں ناجائز ہے۔ جانور کو گھمانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کو اذیت اور تکلیف دینا، چھیڑنا، اس کو بھاگنے پر مجبور کرنا اور اس کو بدکانا، اور پھر مطلب یہ کہ موٹی رسیوں سے اس کو چاروں طرف سے کھینچنا، اس کے منہ کو کھینچنا جس سے زخمی ہونے کا اندیشہ ہو، یہ سب خلاف سنت اور مکروہ ہے، اور اس کا بروز قیامت جواب دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ جانور لے آئے تو اس کے چارہ پانی کا دھیان کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس سے کسی قسم کا نفع نہیں اٹھائیں گے۔ جیسے ابھی ایک تو اشارہ میں نے کیا کہ اونٹ پر بیٹھ گئے جی، اونٹ کی سواریاں کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی یوں کرے کہ چلو جی محلے کے بچوں سے لاؤ بھی 5-5 روپے لاؤ، 10-10 روپے لاؤ، تم ایک چکر لگا دیتا ہوں گلی کا۔ تو قربانی کے جانور سے کچھ کمانے کی کوشش کرنا یہ شدید ناجائز ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور جتنا پیسہ اس نے حاصل کیا اتنا پیسہ صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات گائے ہوتی ہیں، وہ مطلب دودھ دینے والی ہوتی ہیں، لے آتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے تو کچھ لوگ اس کا دودھ نکال لیتے ہیں یا بکری کا دودھ نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو چائے وائے بنا لیں گے اس کی۔ تو اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھنوں میں دودھ باقی رہے تو اس سے گائے کو، بھینس کو یا بکری کو اذیت ہوتی ہے، تو وہ دودھ نکال لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے انتفاع یعنی ذاتی نفع اٹھانا شرعاً منع ہے۔ نہ بیچ سکتے ہیں، نہ خود استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ کسی غریب کو صدقہ کر دیں